آج ہمیں نبی کا طریقہ پسند نہیں، آج ہمیں نبی کا چہرہ پسند نہیں، آج ہمیں نبی کا لباس پسند نہیں، آج ہمیں نبی کی شادی پسند نہیں، آج ہمیں صحابہ کا طریقہ پسند نہیں، آج ہمیں صحابیات کا طریقہ پسند نہیں. اور میرے عزیز و بزرگ دوستوں، ساری چیزیں ہماری غیروں کے اور ویسٹرن کلچر کے طریقے پر اور غیروں کی تہذیب پر ہماری ساری چیزیں ہم نے لی ہوئی ہیں، اور اپنے آپ کو ہم نبی کا سچا عاشق اور نبی کا سچا مطیع اور نبی کا سچا فالوور ہم اپنی زبان سے صرف کہہ رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو غیروں کا طریقہ ہے اس طریقے میں خدا نے بربادی رکھ دی ہے، اس طریقے میں خدا نے سکون اس طریقے سے نکال لیا ہے، اس طریقے سے خدا نے عزت نکال لی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی پڑھیں، اپنے نبی کا طریقہ پڑھیں، اپنے نبی کی سیویلائزیشن پڑھیں، اپنے نبی کا کلچر پڑھیں اور اسی طریقے پر ناز کریں. غیروں کے طریقوں پہ رال نہ ٹپکائیں، غیروں کے طریقوں پہ پراؤڈ محسوس نہ کریں، غیروں کے طریقوں سے کو سینے سے لگا کے اپنے آپ کو سپیریئر اور اپنے آپ کو بہت ریسپیکٹڈ اور معزز نہ سمجھیں. ورنہ کل آپ نے جس کے طریقے کو عزت دی ہے، آپ نے جس کے طریقے کو فالو کیا ہے، صاف حدیث میں کہا گیا کل کو آپ کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے. اس لیے میرے عزیز و بزرگ دوستوں، ہمیں یہ جو جلسہ ہے سیرت النبی کا، اس جلسے سے یہی پیغام دینا مقصود ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے سماج کے اندر سدھار پیدا ہو، ہمارے نوجوانوں کا تعلق مسجد سے ہو، ہمارے نوجوان مسجد جا رہے ہوں، مسجد کو وقت دے رہے ہوں اور مسجد کے اندر تلاوت میں، دعا میں، تسبیح میں، دین سیکھنے میں، دین سکھانے میں، دین کی باتوں کو مذاکرہ کرنے میں، حلال و حرام کا تذکرہ کرنے میں، جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرنے میں ہمارا وقت گزر رہا ہو. یہ ہماری کوالٹی جس دن ہوگی، ہماری مسجد آباد و شاداب ہوگی. یاد رکھیے، اللہ کی طرف سے خوشحالی، اللہ کی طرف سے عزت، اللہ کی طرف سے بلندی ہوگی اور تمام قسم کے اختلافات سے اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا. اسی لیے نبی نے فرمایا تھا کہ جب آخری وقت میں فتنوں کا دور ہوگا، یہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف بے حیائی، ہر طرف بے شرمی، ہر طرف عریانیت، ہر طرف ننگاپن، ساری برائیاں اس وقت شباب پر ہیں. فرمایا فالزموا المساجد، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ مسجد کو مضبوطی سے تھام لینا. جو آدمی مسجد کو تھام لے گا اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے بھی بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کی بھی توفیق دے گا. اس لیے ہر ساتھی یہ طے کرے کہ انشاءاللہ ہمیں نبی کی زندگی پڑھ کے، نبی کے اسٹائل اور نبی کی تہذیب پڑھ کے اس کو اختیار کر کے اسی پر فخر اور اسی پر ناز کرنا ہے، اسی میں مرنا ہے، اسی میں جینا ہے، اسی کے ساتھ رہنا ہے. دوسرا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس پر ہم تھوکیں. اپنانا تو چھوڑ دیجیے، ہمارے تھوک کی بھی توہین ہے اگر ہم غیروں کے طریقوں پر تھوکتے ہیں. لیکن افسوس صد افسوس کہ آج پورا معاشرہ، اور پورا نہ کہیں اگر تو 95% ویسٹرن کلچر، غیروں کی تہذیب، مغربی تہذیب کا ایسا شکار ہو چکا ہے کہ اگر وہ تھوکیں بھی یا وہ قید کریں تو آج کئی نوجوان اسے چاٹنے کے لیے تیار. اور اس کی جیتی جاگتی مثالیں، جیتی جاگتی مثالیں. پینٹ جو ہے وہ صاف، ابھی پھٹے لوگ، اب تو شاید وہ ختم ہو گیا ہے، ہو سکتا چل بھی رہا ہو، پھٹے لوگ پینٹ پہن رہے. کس کی اتباع کر رہے، کس کی پیروی کر رہے، کس کا عشق دکھا رہے، کس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے. ایک آدمی کو صحیح کپڑا وہ جو ہے وہ اس میں اس کو آر محسوس ہو رہی تھی، اس میں اس کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ گرا جا رہا تھا اور پھٹا کپڑا پہننے میں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا تھا. اس کے ساتھ محبت تھی، کس کے ساتھ تعلق تھا، کس کے ساتھ دوستی تھی، کس کے ساتھ جانساری تھی. اور ہمارے آقا
میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، ہمارے آقا خلفائے راشدین نے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہیں۔ آج کا مسلمان پیوند لگے ہوئے کپڑا پہننے پہ فخر محسوس کرتا ہے یا انسلٹ محسوس کرتا ہے؟ ایک غیر، ایک ناچنے والا، ایک لفنگا، ایک آوارہ، ایک ایکٹرز، ایک ہیرو اگر کوئی غلط چیز دے دے، کوئی پھٹا دے دے، کوئی نوشا دے دے، کوئی خنزیر کٹ بال کٹا لے، تو آج یہ نبی کا عاشق اس کی پھٹی پینٹ پہننے کے لیے تیار ہے اور اپنے نبی کا پھٹا ہوا اور اس پر پیون لگا ہوا کپڑا پہننے میں اپنی انسلٹ محسوس کر رہا ہے۔ یہ نبی کے ساتھ محبت ہے یا ایکٹرز کے ساتھ محبت ہے؟ آپ خود بتائیے۔ ایسے حالات نہیں آتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے وہ صاحب جو ہے لوگ جو ہے وہ نبی کی شان میں گستاخیاں جو کر رہے ہیں، اگر سارا مسلمان اپنے نبی کا سچا عاشق ہوتا، اپنے نبی کی تہذیب پر ہوتا، اپنے نبی کے طریقے پر ہوتا، اپنے نبی کے کلچر پر ہوتا، اپنے نبی کے تمدن پر ہوتا، اپنے نبی کے ساتھ سچے عشق پر ہوتا، آج باطل کے اندر جرأت نہیں تھی کہ نبی کی شان میں اور ایک کوئی کلمہ کہہ دے۔ لیکن جب ہم ہی غیروں کے ساتھ جڑے ہوئے، غیروں کی تہذیب لیے ہوئے، غیروں کا طریقہ لیے ہوئے، غیروں کا سسٹم لیے ہوئے اور اس میں پراؤڈ کر رہے ہیں، تو یہ ان کو جرأت اور ان کو ہمت دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، توبہ کرو، ویسٹرن کلچر پر تھوکو اور پیشاب کرو اس پر، اور اپنے نبی کے طریقے کو سینے سے لگاؤ، اپنے نبی کے طریقوں کو ماتھے اور منہ اور آنکھوں پہ رکھو اور سر پہ رکھو، اور عزت اسی میں سمجھو خدا تم کو عزت دے کے دکھائے۔ خدا اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو تو خدا تم کو بلند کر کے دکھائے گا۔ دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی، دنیا ناک تمہارے قدموں میں آ کے رگڑے گی، لوگ تم سے آ کے ایمان بھی سیکھیں گے، سلامتی بھی سیکھیں گے، کلچر بھی سیکھیں گے، تہذیب بھی سیکھیں گے، سادگی بھی سیکھیں گے، دیانتداری بھی سیکھیں گے، ایمانداری بھی سیکھیں گے، صداقت بھی سیکھیں گے، شجاعت بھی سیکھیں گے۔ لیکن جب ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو پھر کوئی ہم سے سیکھنے نہیں آتا۔ اس لیے سچی نیت کرو، سچا جذبہ پیدا کرو کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اپنے نبی کے طریقے پہ فخر اور ناز کریں گے۔ دنیا اگر کچھ کہتی ہے نبی کے طریقے کو تو ہم کہیں گے، اگر دنیا ہمارے نبی کے طریقے کو بیکورڈ کا طریقہ کہتی ہے تو وہی بیکورڈ ہمیں سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ پیارا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمیں ان چیزوں میں اسپرٹ کھو گئی۔ احتجاج کرنے کو کہو، ہلڑ مچانے کو کہو، اور منورنجن کے کام کے لیے کہو، ہو ہا کے لیے کہو تو صاحب بڑا جوش ہے، لیکن نبی کے طریقے کو اپنانے کے لیے کہو تو پھر ساری محبت اور سارا جوش ہوا ہو جاتا ہے۔ یہ منافقت ہے، یہ دھوکہ دھڑی ہے اپنی ذات کے ساتھ، اور یہ نفاق کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اس لیے ایسی تمام کوالٹیز سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور نبی کے صحیح طریقے پہ چلنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کے لیے فکر کرنا، اس کے لیے ماحول پیدا کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، نبی کے ساتھ سچا تعلق عطا فرمائے، مسجدوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔